آج رپورٹنگ کی تھی آسمو ہائے ہائے بڑی پیاری رپورٹنگ ہوئی گیم کا کشمیر کے بارے کام ہی جنا ہے ابھی کھاوا گا نا قرآن اللہ کے پاس ایسے یہ چیز تھی یہ آنا چاہیے اپنا پروگرام کے بعد پیسے لے لینا پلیس بہت اچھا اس کو پکڑ کے نا ٹرک کے ساتھ اس کے سر مارے ڈنٹے توڑ بنا اتنی کام ٹھیک ہے نا ہیل کے اوپر 23 ہے ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم موت بنا لیا اور مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آپ میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ ایڈی نقاش وہ آئیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان کا منگا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے نہیں ہونے
جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ علی پرکاش جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. مسٹر محمد فائز صاحب کو کہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہاں پہ آپ کو بلا کے صرف ہمیں قومی سطح پر ہمیں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کچھ مسلمان بہن اور بھائی کس حالات سے گزر رہے ہیں. ان کو حق آزادی رائے دیا جانا چاہیے اور یہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہو. تو اس کو فردر پروسیڈ کرنے کے لیے آپ کے ڈفرنٹ کیڈٹس نے کچھ سپیچز پریپیئر کی ہیں اور سر بھی اس کے اوپر بھرپور روشنی ڈالیں گے. تو میں اپنی بات کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. نعرے کے ساتھ بھرپور نعرے کے ساتھ کہ پاکستان کشمیر بنے گا. تھینک یو ویری مچ. کمانڈر ڈسٹرکٹ کیڈٹ کالج انور کمار بیلا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے لمحات میں سے ایک قیمتی وقت نکالا اور آج کی اس تقریب میں شامل ہوئے. سامعین، کشمیر 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 خوبصورت وادی کہ اگر ذکر کیا جائے تو کشمیر کشمیر کشمیر. ظلم کی داستان کو اگر Till from 1947, I salute to the poet, I admire to the... سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. So just after the partition, when the Pakistan acknowledged the thinking of India, they appealed this matter in front of United Nations. As all of the Kashmiris, from young children to young, they have a single slogan on their lips, that is Kashmir Banega Pakistan. Repeat this sentence with me, guys. Kashmir Banega Pakistan. Kashmir Banega Pakistan. Kashmir Banega Pakistan. So after that, at the end of my speech, I would like to say that یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. سو دکھ جیلیں گھر کی خاطر, سو دکھ جیلیں گھر تو آخر اپنا ہے, گھر تو آخر اپنا ہے. بال بکھیرے اتری برکھا روپ لٹاتا چاند, بال بکھیرے اتری برکھا روپ لٹاتا چاند. کیا پل بھر میں, کیا پل بھر کو اٹھے آندھی, تارے پڑ گئے مان, تارے پڑ گئے مان. رات گھٹن یا دن ہو بوجھل, رات گھٹن یا دن ہو بوجھل, ہنستے گاتے چلنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, گھر تو آخر. تم میں حوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں, کہ تم میں حوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں. جلوائے طور تو ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. صرف جنگ ہی مقبوضہ کشمیر کا حل نہیں جناب ذوالفقار. اگر جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو بھارت سیدھا اقوام متحدہ کی طرف بھاگے گا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. لیکن اقوام متحدہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ ملکوں کے درمیان بارڈر ہوتے ہیں, کنٹرول لائن نہیں. ہم ان طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابیوں کو فرمایا کہ ہر طرف روشنی پھیلا دو، تو فیصل و کسرا جیسی عظیم سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ کشمیر کا مسئلہ بھی تبھی حل ہوگا جب افواج ادھر داخل ہو جائیں گی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ انگریز یہ یہودی ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ انگریز یہ یہودی ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہودی اور کافر آپس میں دوست ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ہاتھ سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مٹی سے آٹم کو بنا دیا، انسان نے مصنوعی سورج کو ایجاد کر دیا، لیکن سامنے سے وقار انسان نے مصنوعی سورج کو ایجاد کر دیا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ انسان نے ترقی کر کشمیر کے اندر آج بھی مائیں اپنے بیٹوں کی تلاش میں کھڑی ہیں، لیکن سامنے سے وقار آپ کو معلوم ہے کہ انسان ترقی کر چکا ہے، آج بھی بہنیں اپنے بھائیوں کی تلاش میں ہیں، انسان ترقی کے وقار ہاں سمے سے وقار انسان ترقی کر چکا ہے۔ سمے سے وقار اگر انسان نے ترقی کی ہے تو کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے نئے جدید طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سمے سے وقار اقوام متحدہ کو ان معصوم کلیوں کی آوازیں کیوں نہیں سنائی دیتی جو چیخ کر یہ کہتی ہے کہ آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی، آج پھر لہو 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 ہے وادی کشمیر کی۔ اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کسی کاتب تقدیر کی، آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر ہے۔ لاشیں ایک ایک گوہر نایاب کی ظلم کی داستان سناتی ہے ہر ایک میت شہید کی۔ جناب صدر ہمیں آج ہی کے دن یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم کشمیریوں کی آواز کے اندر آواز ملائے کھڑے ہیں، کیونکہ 70 سال سے اقوام متحدہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، کیونکہ جب ہم متحدہ ہوں گے تو اقوام متحدہ اس مسئلے کو سنجیدگی ملے گی۔ میں شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، ہاں میں شعلہ ہوں بھڑکنے کی۔ جس نے وادی رنگ نور کو وادی خون و رنگ میں تبدیل کر دیا ہے، مظلوم انسانوں کے کہتوں کو اذیت ناک راہوں میں تبدیل کر دیا ہے، پائل کی چھن چھن کو ظلم کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ یہ جنت نظیر وادی جہاں کئی پھول مہکتے تھے، فضاؤں میں ابر پارے رقص کرتے تھے اور نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ 1 کروڑ کشمیریوں پر انگارے برسائے جا رہے ہیں اور گولیوں کی برسات سے ان کے سینے چھلی کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ہنسنے گھروں کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سجدہ کی پکار ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ مظلوم کشمیری بھارتی سمراج سے اپنا حق مانگتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ آزادی مانگتے ہیں، صرف اس ہے ان کی تہذیب ایک ہے، مذہب ایک ہے اور سب سے بڑھ کر جغرافیہ بھی ایک ہے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح بھارتی سمراج پر بھی واضح ہے، لیکن ہماری حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ 14 اگست 1947 کو جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو پاکستان کے ساتھ کشمیر بھی جشن منا رہا تھا، لیکن یہ بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصاری تو تم مطلب میں حنود، یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ Well, Commandant, my respected principal, loving teachers, and all of my fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of speech which I am going to deliver is Kashmir Day. Kashmir is a piece of heaven on this earth. This is a land which is replete with a large number of amazing things. The sky is the desert forest, the twisting land, the snow-packed peaks, and lush scenery add an envy to our eyes. Nobody can deny God's gifted beauty of this land,
But as the inhabitants of Kashmir have been suffering so many times with the blood of Kashmiri, the whole population is in the range of 8.5 million and 75% of the total are Muslim. So clear ideology of two-nation theory applies there, but even in the 21st century, there is a love struggle for Kashmiri. India is committing the war crime, but United Nations and other champions of human rights are silent. This is not a silence. جو ہے وہ کامیاب ہوا اور اس نے آ کے یہاں پہ ملتان تک ایک حکومت بنائی اور اسلامک جو ہے وہ اسٹیٹ اس کا کانسیپٹ یہاں پہ دیا. مگر اس سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں آ چکے تھے اس پرٹیکولر مذہب کو لے کے, اس نئے کوڈ آف لائف کو لے کے یہاں پر آ چکے تھے. اکا دکان کہیں نہ کہیں کونوں میں بیٹھے اپنا دربار سا بنا کے وہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ دیکھو خدا ایک ہے. خدا ایک کا کانسیپٹ تو اسلام سے پہلے بہت پہلے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہودی بھی بالکل سیم آلموسٹ ان کا سیم ہے جیسے جو ہمارا ہے. ان کی عبادات بھی ہم سے بہت زیادہ سملر ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے حضرت ابراہیم کے آگے چلتی ہوئی کہ خدا ایک ہے. اور یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ہندوؤں میں بھی بیسیکلی اگر ان کے جو بکس ہیں, ان کی مہابھارت ہے یا ان کی جو بیسک بکس ہے, اس میں بھی کانسیپٹ خدا کا ایک کا ہی ہے, لیکن انہوں نے پھر فردر ڈویژن آف دا گاڈ ان لیو ٹو دا ورک کر دی ہوئی ہے. اور وہ اچھائی کا, برائی کا, کاروبار کا, بزنس کا, خوبصورتی کا خدا جو ہے وہ اپنے حساب سے بدلتا گیا. لیکن اس کا جو بیسک برہما ہے, دا مین گاڈ از ون, ان کا بھی ایک ہی ہے.
تو یہ بہرحال یہاں پہ آئے اور انہوں نے آگے ایک نیا کوڈ آف لائف انٹروڈیوس کیا، لیکن یہ یہاں ٹھہر نہیں پائے، یہ یہاں کچھ دیر ہی رہے تھے، پھر کے اپنے میں کنٹروورسیز ہوئیں اور یہ واپس چلے گئے۔ مگر جب یہ واپس گئے تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ چھوڑ گئے۔ ذہن میں بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اسلام آیا تو یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے جس طرح وہ باقی اسٹیٹس میں گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں پھر گیپ آیا اور دوسری طرف سے ایکسپینشن ہوتی چلی گئی، اسلام جو ہے وہ پرشیا تک آ گیا، اور پرشیا پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ترکی، یہاں پر انہوں نے اپنی حکومتیں بنا لی، وہاں سے پھر یہ آنا شروع ہوئے۔ اسلام وہاں لگا ہوا ہے، وہ بڑا زبردست جا رہا، آفس میں گیا، بڑا ڈیڈلی تھا اس کا، اور تیسرے چوتھے درجے پہ کزن ہے وہ، اور جو سگا ہے وہ کہا پنڈو آیا جائے۔ میرے بھائی، دس از واٹ لائف از، be strong and people love and respect. Thank you very much. Have a good time. Be nice kids.